خوش آمدید ناظرین دنیا میں شاید مصر ہی ایک ایسا ملک ہے جس کی سوسائٹی میں پچھلے 5000 سال میں کوئی بڑی بنیادی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ پہلے شاہی خاندان کے وقت جیسی سوسائٹی تھی تقریباً ویسی ہی آج تک چلی آتی ہے۔ مصری سوسائٹی میں ہمیشہ 3 طبقے رہے ہیں: جاگیردار، سرکاری نوکر اور کسان۔ سب سے اوپر فرعون اور اس کا خاندان تھا، اس کے نیچے جاگیردار تھے، پھر نوکر پیشہ گروہ تھا اور سب سے نیچے کسان تھے اور غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہاں، ایک طبقہ اور تھا اور یہ مذہبی پیشواؤں کا تھا، مگر مصری مذہب کے ساتھ یہ طبقہ بھی مٹ گیا۔ مصریوں کو کاروبار اور تجارت سے دلچسپی تھی۔ زیادہ تر تجارت خود فرعون کرتے تھے اور اس ذریعے سے اپنی دولت بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ البتہ درمیانی بادشاہی کے زمانے میں کچھ مصری سوداگر موجود ملتے ہیں اور اچھا وقار بھی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بڑے مقبرے ملے ہیں جو اپنی شان و شوکت میں امیروں کے مقبروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر بعد کے زمانوں میں تاجروں کا طبقہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ جس طرح مذہبی پیشواؤں اور فرعونوں میں رقابت رہا کرتی تھی اور دونوں اپنا اقتدار بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اسی طرح جاگیرداروں اور فرعونوں میں کشمکش چلی جاتی تھی۔ کبھی جاگیردار زور پکڑ لیتے تھے اور کبھی فرعون انہیں دبا دیتے تھے۔ یہ زور آزمائی پہلی بادشاہی سے شروع ہوئی اور مصر کی غلامی تک جاری رہی۔ مصری کسانوں کی حالت بہت بری تھی۔ زمینیں ان کی اپنی نہ تھیں۔ جاگیردار انہیں لگان پر زمین دیتے تھے اور ان کی پیداوار کا بڑا حصہ خود لیتے تھے۔ مصر میں نہ لگان نہ نقد لیا جاتا تھا، نہ مال گزاری نقد کی صورت میں وصول کی جاتی تھی۔ جاگیردار کسانوں سے لگان میں اناج لیتے تھے اور فرعون کی مال گزاری بھی اناج ہی کی صورت میں دیتے تھے۔ فصل کے زمانے میں کسانوں کی کھیتی کرنی پڑتی تھی اور فصل کے بعد خالی دنوں میں انہیں زبردستی مزدور بنا لیا جاتا تھا۔ شاہی عمارتوں، مقبروں کے بنانے کا کام ہمیشہ جاری رہتا تھا، اس لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ مصر میں مزدور کا کوئی الگ طبقہ موجود نہ تھا، اس لیے کسانوں کو زبردستی پکڑ کر مزدور بنا لیا جاتا تھا۔ کسان پتھر کاٹتے تھے، انہیں پہاڑوں سے ہو کر عمارت کی جگہ لے جاتے تھے اور وہ سب کچھ کرتے تھے جو مزدوروں کو کرنا پڑتا تھا۔ مزدوروں کا انتظام فوج جیسا تھا۔ تھوڑے تھوڑے مزدوروں پر ایک سردار ہوتا تھا اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ مزدوروں سے کام زیادہ لیا جائے اور اگر وہ سستی کریں تو کونوں سے پیٹے۔ کڑی محنت لی جاتی تھی، مگر مزدوری نقد کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ کھانے اور کپڑے کا راشن مقرر تھا، اور یہ اتنا کم تھا کہ مزدور چینک چینک اٹھتے تھے اور موقع پا کر ہنگامے بھی کر بیٹھتے تھے۔ آج کل کے لوگ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ مزدوروں کی ہڑتال نہ موجود زمانے کی ایجاد ہے نہ یورپ سے پھیلی ہے، کیونکہ مصری مزدور بھی ہڑتال کر دیا کرتے تھے۔ ایک پرانے بروی کاغذ پر ایک ایسی ہی ہڑتال کا سرکاری رپورٹ اسی طرح لکھی ہے: مردوں کے شہر کے مزدوروں کو ماہوار راشن ملتا تھا، مگر وہ اس مہینے پورا ہونے سے پہلے ہی ختم کر چکے اور اپنے اور سیر سے کہنے لگے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، حالانکہ مہینے میں ابھی 18 دن باقی ہیں، ہمیں راشن دیا جائے۔ مزدوروں کے لیڈر نے صاف اور اونچی آواز میں اعلان کیا، ہم کام پر واپس نہیں جائیں گے اور اپنے حاکموں کو خبر دی جائے۔ اس کے بعد رپورٹ لکھنے والا کہتا ہے، ہم نے مزدوروں کی باتیں سنی، واقعی ان کی شکایت ٹھیک ہے، اور لکھا ہے کہ اس ہڑتال کے بعد حکومت نے مہینے بھر کے بجائے ہر 15ویں دن راشن دینا شروع کر دیا۔ ناظرین، شہنشاہی کے زمانے میں مصری کسانوں کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ مفتوح ملکوں سے ہزاروں غلام آنے لگے تھے۔ ساتھ ساتھ ہی بنی اسرائیل سے بھی زبردستی مزدوری لی جانے لگی تھی، مگر مزدوروں کے بدلے اس زمانے میں مصری کسانوں کو فوج میں بھرتی ہو کر لڑنا پڑتا تھا۔ شہنشاہی کے بعد کسان پھر پرانی حالت میں ہو گئے تھے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔